مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں نیک اعمال کرنا فتنوں کے درمیان ویسے ہی ایک مشکل کام تھا، اور پھر اگر کوئی نیکی کر لی جائے، کوئی خیر کا کام کر لیا جائے اور اس میں ساتھ دکھاوا بھی شامل کر لیا جائے، وہ کام ضائع ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی مثال اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ایک نگرانی کرنے والے سے، ایک حارس سے، ایک گن مین سے بڑا راضی تھا کہ یہ بڑا چاق و چوبند ہے، یہ بڑا چست ہے اور رات بھر میری حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے میرے کمرے کے باہر، بڑی دل جمی اور دل سوزی کے ساتھ یہ میری ذمہ داری کا خیال کرتا ہے اور مجھے دشمنوں سے، مخالفوں سے بچانے کی تدبیریں کرتا ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ بڑا ہی راضی تھا، مطمئن تھا اور اپنے دل میں اس کے لیے بڑی محبت پاتا تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ یہ شخص تو بادشاہ کے لیے تو یہاں نہیں کھڑا، اس کی تو معاذ اللہ محل میں گھومنے والی ایک کنیز پر نظر ہے، یہ تو رات بھر جو یہاں کھڑا رہتا ہے اس کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اب وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کتنا بڑا اس نے دھوکہ دیا، اس کے دل کو توڑ ڈالا، اس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، کیا اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا؟ تو بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں بتاؤ نا، ایک شخص بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، لوگوں کے سامنے بڑے انہماک کے ساتھ وضو بھی کرے، نماز کے لیے بھی کھڑا ہو اور ارادہ اس کا دکھاوے کا ہو، بہت سا خرچ کر کے وہ حج بیت اللہ کی سعادت کو جائے، عمرہ کرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر بھی کرے، صدقات و خیرات بھی کرے، لوگوں کی دل جوئی بھی کرے، لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک بھی کرے، لیکن اس کے اندر اس کی رضا، اس کی خواہش اللہ کی رضا کی نہ ہو، کیا اس نے پایا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ صبح قیامت اپنی نیکیوں کے ساتھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس ایک ذخیرہ موجود ہے نیکیوں کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں لے کے جب پہنچیں گے تو رب کریم فرمائے گا انہیں لے جاؤ، اور ان لوگوں سے جا کے ان نیکیوں کا اجر طلب کرو جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھی، اگر تم خالص میرے لیے یہ نیکیاں کرتے تو میں ضرور اپنی رحمت سے تمہیں اس کا اجر عطا کرتا، لیکن تم نے چونکہ میرے لیے کی نہیں، تمہاری نیتوں میں کھوٹ تھا، ارادوں میں نقص تھا، تمہاری نیتوں میں کوئی اور بھی موجود تھا، لہذا جاؤ اور وہیں سے جا کے حصول ثواب کرو جہاں سے تم نے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھیں، لیکن اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے کی جائے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے خیر کی جائے، تو پھر عمل اگرچہ تھوڑا بھی ہو، پھر اس کے اندر اگرچہ مقدار کے لحاظ سے وہ کم بھی ہو، تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، دکھلاوا، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خدا کی رحمت کا باعث بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خالص کر لو اپنے اعمال کو، اپنے رب کے ساتھ اپنے دین کو خالص کرو، ریاکاری سے، بناوٹ سے، تصنع سے بچو، اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جب ان چیزوں کا حصول ممکن ہوتا ہے، تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دل کو قرار بھی عطا کرتا ہے، پھر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔